السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقوں میں ایک بار پھر ظلم کی نئی داستان رقم کر دی۔ تازہ حملے میں مزید 10 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر کے اس کا اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے کی تصدیق۔ غزہ میں مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ظاہر کی امید۔ غیر ملکی افراد بھی سعودی عرب میں جائیداد خرید سکیں گے۔ سعودی کابینہ نے نئے قانون کو دے دی منظوری۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقوں میں ایک بار پھر ظلم کی نئی داستان رقم کی اور تازہ حملوں میں 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حملوں میں درجنوں شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقوں میں ایک بار پھر ظلم کی نئی داستان رقم کی اور معصوم فلسطینیوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ ظالم اسرائیل کے وحشیانہ تازہ حملوں میں کم سے کم 10 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں، جبکہ درجنوں عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ المناک پہلو یہ ہے کہ ان حملوں میں 10 سے زیادہ بچے اپنے جسمانی اعضاء سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ خونی حملے 2 الگ الگ مقامات پر کیے گئے۔ ایک بمباری جبلیہ میں اسکول پر کی گئی جہاں ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا حملہ مغربی غزہ کے اشاتی کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر کیا گیا جس میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا جو بے گھر شہریوں کے لیے پناہ گاہ تھا۔ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ حملہ انتہائی سفاکیت سے کیا گیا جس میں کم سے کم 8 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسرا بزدلانہ حملہ شاتی کیمپ میں مکان پر کیا گیا جہاں ایک خاندان کے افراد اور ظاہر خاندان کے مہاجرین رہائش پذیر تھے۔ اس حملے میں بھی کم سے کم 2 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ قابض اسرائیلی فوج مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ امدادی قافلوں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری سے نظام صحت تباہ و برباد ہو گیا اور غزہ کے لوگ قحط، بیماری اور موت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر اسرائیل کی شرائط اس مدت میں پوری نہ ہوئی تو ان پر فوجی طاقت سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنا، غزہ پر حکمرانی سے دستبرداری اور فوجی صلاحیتوں کا خاتمہ بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اگر 60 دن کے جنگ بندی کے دوران ہماری شرائط پوری نہ ہوئی تو ہم طاقت کے ذریعے انہیں پورا کرائیں گے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات قطر میں اتوار سے جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں امریکہ، قطر اور مصر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے کہا کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے اور امید ہے کہ 60 دنوں کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جلد کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ مارک روبیو نے ملیشیا میں جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمومی طور پر فریقین کے درمیان شرائط پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن اب بات چیت ان معاملات پر ہونی چاہیے کہ ان کے شرائط پر عمل درآمد کس طرح ممکن ہوگا۔ He's optimistic that proximity talks will begin fairly soon, expedited and facilitated by the Qataris and the Egyptians. And so, but we've seen talks fall apart in the past at that stage of proximity talks. So I think we're closer, and I think perhaps we're closer than we've been in quite a while, and we're hopeful. But we also recognize there are still some challenges in the way, and one of the fundamental challenges is Hamas's unwillingness to disarm, which would end this conflict immediately. If they just release the hostages, there shouldn't be a single hostage. There shouldn't be a single hostage body still left. If they release that and disarm, this would end. But that said, the Israelis have shown some flexibility here, and so I think we've seen progress made. So we're hopeful, but we also understand that these things have been difficult for a reason. But we're hopeful that they can move to proximity talks pretty quickly and go from there and have a ceasefire in place in the near future. I think the easiest way to end this, that's not what the agreement is, but the easiest way to end this is for all the hostages to be released and for Hamas to disarm. Absent that, the Israelis and Hamas, through the mediation of Qatar and Egypt, have reached an understanding
on a 60-day ceasefire and some elements of that with regards to humanitarian aid through international agencies resuming and so forth. But now you've got to have talks about how do you implement that. And that's where this has fallen apart in the past. We're hopeful that فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے جنوبی غزہ میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر کے اس کا اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ہلاک فوجی کی شناخت 25 سالہ ماسٹر سارجنٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے کہا ہے کہ اس کے جان بازوں نے جنوبی غزہ میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا اور اس کا اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ اس کے جان بازوں نے خان یونس علاقے میں اسرائیلی فوجیوں اور فوجی گاڑیوں کے گروپ پر طاقتور حملہ کیا۔ جنگجوؤں نے اینٹی ٹینک گولوں سے ایک مرکبہ ٹینک اور ایک 72 بند نفری بردار گاڑی کو بھی نشانہ بنایا اور اسرائیلی فوجی کو پکڑنے کی کوشش پہلے کی گئی، بعد میں اسے ختم کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ میدان جنگ کی صورتحال کی وجہ سے اسرائیلی فوجی کی گرفتاری ممکن نہیں تھی۔ حماس نے یہ بھی کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے 2 فوجیوں کو لے جانے والی ایک اسرائیلی فوجی کھدائی کرنے والی مشین کو بھی حملے کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہلاک فوجی کی شناخت 25 سالہ ماسٹر سارجنٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس دوران اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اپنے بیان میں واضح کر دیا کہ قابض اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی حالیہ بدنیتی پر مبنی بیانات اس کی اصل نیت کا آئینہ دار ہیں، جس کے تحت وہ دانستہ طور پر قیدیوں کے تبادلے کے کسی بھی ممکنہ معاہدے یا جنگ بندی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کر رہا ہے، تاکہ نہ صرف فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو روکا جا سکے بلکہ غزہ پر مسلط کردہ ظلم و ستم کے طوفان کو جاری رکھ سکے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں حکومتی میڈیا دفتر نے ایک پرزور اپیل کرتے ہوئے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے خلاف قابض اسرائیل کے وحشیانہ جرائم کو فوری طور پر روکے اور مظالم کو مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب قابض اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی درندگی کی حد پار کرتے ہوئے صحافی احمد سلامہ ابو عیش کو نہایت بزدلانہ انداز میں شہید کر دیا۔ وہ بطور ایڈیٹر اور فوٹوگرافر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کو دن دہاڑے ان کے گھر کے سامنے قابض اسرائیلی ڈرون طیارے نے براہ راست نشانہ بنایا۔ حکومتی میڈیا دفتر نے اس بہیمانہ قتل عام کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور قابض اسرائیل، امریکہ اور اس نسل کشی میں شریک ممالک جیسے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو براہ راست اس جرم میں شریک اور ذمہ دار ٹھہرایا۔ دنیا بھر کے صحافتی اداروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس مسلسل نسل کشی اور صحافیوں کو منظم انداز میں نشانہ بنانے پر آواز بلند کریں۔ بین الاقوامی صحافیوں کے فیڈریشن، عرب صحافیوں کی یونین اور دنیا کے تمام صحافتی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس درندگی کی مذمت کریں۔ سعودی کابینہ نے نئے قانون کو منظوری دی ہے جس کے تحت اب غیر ملکی افراد بھی مملکت میں جائیداد خرید سکیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق نیا قانون جنوری 2024 سے لاگو ہوگا جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی وزارت بلدیات و ہاؤسنگ اور جنرل اتھارٹی برائے ریئل اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ غیر سعودیوں کے لیے جائیداد کی خریداری کے قانون کی منظوری ملک کے اقتصادی و سماجی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص شرائط و ضوابط کے تحت دی گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکی افراد ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گے۔ جنرل اتھارٹی ایسی جگہوں کی نشاندہی کر رہی ہے جہاں غیر ملکی جائیداد خرید سکیں گے۔ سعودی وزارت بلدیات کا کہنا تھا کہ نئے قانون کی منظوری سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں مزید ترقی ہوگی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے غیر قانونی تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی۔ اطلاعات کے مطابق چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والوں کو گرفتار کر کے مختصر ترتیب میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے برعکس صرف حقیقی پناہ گزینوں کو قبول کریں گی۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ نارتھ ووڈ ڈکلیریشن پر دستخط کے بعد برطانیہ اور فرانس پہلی بار جوہری ڈیٹیننٹس کو مربوط کر سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مخالفین کو اب معلوم ہوگا کہ کسی پر حملے کا جواب دونوں ممالک دیں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقوں میں ایک بار پھر ظلم کی نئی داستان رقم کر دی۔ تازہ حملے میں مزید 10 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر کے اس کا اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔
فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے کی تصدیق۔ غزہ میں مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جائے گی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ظاہر کی امید۔ غیر ملکی افراد بھی سعودی عرب میں جائیداد خرید سکیں گے، سعودی کابینہ نے نئے قانون کو دے دی منظوری۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔